السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لأنه كان اول من سن القتل. رواه البخاری ومسلم متفق علیہ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. رواه مسلم. محترم حضرات، میں جس ٹاپک پر، جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس سے پہلے اس عنوان پر بات نہیں کیا ہے، اور وہ ہے گناہ جاریہ. ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ، جس کو آپ صدقہ جاریہ کہتے ہیں، کہ آپ نے ایک نیکی کی اور آپ مر گئے، اس کے باوجود بھی آپ کی نیکی چالو رہی. یا یہ کہ آپ نے ایک نیکی کی، زندہ ہیں لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو بھی آپ کا ثواب کیا ہے؟ جاری ہے. اسی طرح ایک گناہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ وہ مر جائے یا زندہ رہے، لیکن وہ گناہ کرنے والے گناہ کرتے رہیں، تو جس طریقے سے ثواب ملتا رہتا ہے، اسی طریقے سے آپ مر بھی جائے تو بھی گناہ چلتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسی دن ہمارا حساب کتاب نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب کا ایک دن متعین ہے، وہ اللہ بہتر جانے کب ہوتا ہے، کب ہوگا. لیکن جس دن ہم مرتے، حالانکہ جس دن ہم مرتے ہیں اسی دن ہماری قیامت آ جاتی ہے. قیامت جب بھی آئے گی، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہماری قیامت تو اسی وقت کیا ہوتی ہے؟ آ جاتی ہے. اس کے باوجود بھی حساب کتاب کو ڈیلے رکھا جاتا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم مر گئے ہیں، لیکن ہمارے دونوں کام ہو سکتا ہے کہ چالو ہوں. مثال کے طور پر آپ نے ایک مسجد کی زمین میں حصہ لیا، 100 روپیہ 500 روپے، جو آپ کی طاقت تھی. مسجد بن کر 500 سال ہو گئے، مسجد بعد میں بنتی رہی، ٹوٹتی رہی، پھر بنتی رہی، لیکن زمین مسجد کی اپنی جگہ برقرار رہی. تو آپ نے وہ جو 100 روپے لگائے ہیں، جب تک اس زمین پر مسجد قائم رہے گی تب تک آپ کا ثواب جاری رہے گا. اب آپ مر گئے، چونکہ مسجد ابھی باقی ہے، لہذا آپ کا ثواب بھی باقی ہے. اس کا الٹا کر لیجیے. ایک آدمی نے کوئی قبر بنائی، قبر بنانے کے بعد لوگ اس پہ سجدہ کر رہے ہیں، پچھلے 500 سال سے سجدہ ہو رہا ہے. سب کے نزدیک قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے. جتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، سارے لوگوں کے سجدے کا گناہ وہ جو کر رہا اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جب تک اس قبر پر سجدہ ہوتا رہے گا تب تک اس بندے کو گناہ ملتا رہے گا جس نے پہلی مرتبہ اس قبر کی تعمیر کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2-3 طریقے حدیثیں ہیں کہ قبر کو زندہ نہیں کرنا. قبر کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبر بوسیدہ ہو گئی، 10-20 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد جب بھی آپ پھر گئے 4 پلڑا مٹی ڈال کے اس کو پھر آپ نے قاضی کر دیا، یہ جو ہے وہ یہ حدیث میں منع ہے. یا اسی طرح قبر پر
گنبد بنانا یا کسی قسم کی تعمیر کرنا سراہتن. کیوں؟ جب وہ زندہ رہے گی تبھی چانسز ہیں کہ اس کی پوجا کی جائے، اور اگر وہ زندہ ہی نہیں رہے گی تو پوجا کے چانسز نہیں ہیں. اس لیے صدقہ گناہ ہم ذاتی طور پر کوئی کر لیں وہ ایک چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہو، لیکن چونکہ ہم مر گئے یا ہم نے کیک پر ایک آدمی نے شراب پی لیا، گناہ ہو گیا، لیکن یہ گناہ جاریہ نہیں ہوا. لیکن اگر آپ نے شراب کی فیکٹری لگا رکھی ہے اور آپ مر گئے، جتنے لوگ اس فیکٹری سے جب تک شراب بنتی رہے گی تب تک گناہ ہوتا رہے گا. اب یہ جو بات میں نے کہی آپ کو، اس کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں. پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا قتل کس کا ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حابیل اور قابیل. بہت مشہور بات ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے. ان دونوں میں ایک بات پر ڈسپیوٹ ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کا ظلمن قتل ہوگا اس دنیا میں، کان علی ابن آدم الاول کفل، تو اس کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کو جائے گا جس نے سب سے پہلے مرڈر کیا ہے. جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں دنیا میں، جو قاتل ہے اس کو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے کچھ حصہ گناہ کا ادھر ڈالا جائے گا، نہیں، جو قاتل ہے وہ تو ہی ہے، لیکن ہر قتل کا ایک حصہ کہاں جائے گا؟ آدم کے پہلے بیٹے کو جائے گا، کیونکہ اس نے اول من سن القتل، یہ وہ بندہ ہے جس نے بتایا کہ قتل کیا جا سکتا ہے، قتل کا رواج دیا، لہذا اس کو ہر حال میں ہر قتل کا گناہ ملتا رہے گا. دوسری حدیث، یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں ہے. دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس آدمی نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا، کان علیہ وزرھا، جس نے ایجاد کیا، جس نے سب سے پہلے شروع کیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کا گناہ اس پر جائے گا. وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس کا گناہ بھی اس کے اوپر جائے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، اس پر بھی اس کا گناہ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، اور اس کے گناہ سے کم کر کے اس کو نہیں دیا جائے گا. جو پہلی مرتبہ کیا کام اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے، دوسرے کو جو ملے گا وہ بھی برابر جاتا رہے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے گناہ کرتا ہے اس کو ہمیشہ جب تک وہ چیز باقی رہتی ہے. مثال کے طور پر جس نے بھی عید میلاد النبی میں سب سے پہلے ڈی جے کا چلن شروع کیا، دنیا میں جتنی جگہ ڈی جے بجے گا، کیوں؟ میوزک حرام ہے، میوزک حرام ہے. جس نے اس میں ڈانس کرایا پہلی مرتبہ، اس کو دیکھ کر کے دوسرے نے ڈانس کرایا. جب تک یہ ڈانس، یہ میوزک، یہ ہنگامے، یہ پٹاخے جتنے لوگ کرتے رہیں گے، وہ جو پہلا بندہ ہے جس نے چالو کیا نا اس کو جاتا ہی رہے گا. جیسے یہ کام ایک ہے عید میلاد النبی، اللہ کے رسول کی ولادت پر پروگرام کر لینا، سیرت بیان کر لینا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. سب سے پہلے جس نے یہ چکر چلایا وہ موصل کا بادشاہ 600 سال کے بعد. اس بادشاہ کو آج بھی سنتھری میں بھی ڈی جے بجے گا، اس کا گناہ تو ان کو جائے گا، حضرت کو. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت انہوں نے میوزک بجایا تھا، اس وقت بھی ناچ گانا ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا. لہذا یہ جتنے بھی ایسے کام ہیں، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
کہ خدا کے واسطے ایسا گناہ نہیں کریں کہ مر جائیں اور پھر بھی گناہ کی فائل بند نہیں ہو. یہ تمہیدی گفتگو تھی. اب ہم ایک ایک کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. جیسے عقیدہ غلط چالو کیا گیا، بدعت چالو کی گئی، سماجی زندگی میں کوئی بات آئی، تاکہ آپ کو مثال سے اپنی بات میں باتیں کر سکوں. مثال کے طور پر عقیدہ، ایک عقیدہ ہے. عقیدہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا آلریڈی جو ہماری کتابیں ہیں پرانی، ان میں سب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اب ایک آدمی نے ایک عقیدہ شروع کیا، کرناٹک میں، تمل ناڈو میں، آندھرا میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں محمود سبحانی کا کٹا. کٹا کہتے ہیں چبوترے کو. ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا وہاں، صرف ایک چبوترا ہے. اگر حسن اتفاق سے وہاں کوئی درخت ہو گیا تو سب لوگ جا کر کے ہر جمعرات کو اس پر چراغ کرتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں. دنیا بھر کی، جیسے آپ کے یہاں بعض درخت مسلمان لوگ اس پہ پٹا باندھ رہے ہیں. ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتائیں. ایک آدمی، یہ صحیح واقعہ ہے، پڑوسی ملک کا صحیح واقعہ ہے کہ ایک آدمی قبر، کسی بزرگ کی قبر پہ گیا تو نیک نیتی سے گیا ہوگا، ایثار ثواب کی نیت سے گیا ہوگا. اس کو راستے میں وہیں جاتے ہوئے چابی مل گئی. تو اس کو یہ خوف ہوا کہ ہم حضرت کے دربار میں آئے ہیں، یہاں کی کوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے. اس نے کیا کیا، وہ چابی اٹھایا اور ایک موٹا سا درخت تھا اور اس میں کیا کر دیا، چابی کو ڈال دیا کہ بھیا جس کی ہوگی لے جائے گا. پیچھے صاحب جو آ رہے تھے وہ سمجھے کہ یہ حضرت کے دربار میں جانے کے لیے پہلے درخت پر چابی ڈالنی پڑتی ہے، اور آج یہ ہے کہ اس درخت پر اتنی چابی لگی ہے کہ آپ وشواس نہیں کریں گے. حالانکہ اس میں وہ گناہ جاریہ نہیں ہوا، کیونکہ اس بیچارے نے کیا کیا، اس نے تو انجانے میں کیا. ایسے گناہ شروع ہوتے ہیں. عقیدہ نہیں ہونا چاہیے خراب. تو محبوب سبحانی کے نام پر آپ اپنے گاؤں میں درخت بنا لیں، درخت کے اوپر آپ یہ سب کریں. جو آدمی سب سے پہلے کیا ہے اس کا گناہ چاہے وہ قیامت تک اگر جاری رہا تو قیامت تک ان کا گناہ بھی جاری رہے گا. لہذا عقیدے کے لحاظ سے اگر معاملہ خراب ہوا ہے، بہت مثال کے طور پر ایک آدمی مینوفیکچر کرتا ہے، فیکٹری لگایا ہے، مورتی بناتا ہے اور مورتی کسی کو بھی بیچتا ہے. مورتی کا کام تو سوائے ایک ہی کام ہے نا کہ اس کی پوجا کی جائے گی، بقیہ تو کوئی کام ہے نہیں. جب تک وہ مورتی رکھی ہے جس جگہ پر، جب تک پوجا ہوتی رہے گی تب تک وہ فیکٹری کے مالک کو گناہ ملتا رہے گا. یہ گناہ جاریہ ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی ایک ایسا شرکیہ کام کر رہا ہے جو سب کے نزدیک، اچھا اس میں دیوبندی بریلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے نزدیک، یہ مسلمان کے نزدیک ناجائز ہے. ایک صاحب نے خواب دیکھا، اللہ معلوم سچا ہے جھوٹا جو بھی ہے، تو دیکھا کہ میں قبر میں ہوں، فرشتہ آیا، فرشتے نے تھمایا، کہا یہ اتنے تمہارے گناہ ہیں. ابھی وہ اس کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آیا، کہا لیکن اس میں 2 گناہ اور جوڑو. تو اس نے کہا کیوں؟ کہا انہوں نے آج جو سوشل میڈیا پہ گانا ڈاؤن لوڈ کیا تھا نا 2-4 دن پہلے، 2 آدمیوں نے اور دیکھا ہے گناہ، وہ گانا اور سنا ہے، وہ بھی شامل کرو. یہ ایسے گناہ جو ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایسے گناہ قطعی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی تعویذ بناتا ہے. تعویذ بنانے کے بعد اگر جس کو تعویذ دی گئی، تعویذ بنانا نہیں بنانا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اگر تمہارے مثلا ہم پہنچے تمہارے گھر میں، گھر بندھا ہوا ہے، گھر بندھا ہے، کیا ہے یہ تعویذ لگا دو کہ گھر کھل جائے گا.
اس بندے کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر کے آپ نے تعویذ پر ڈالا، جب تک یہ عقیدہ چلتا رہے گا، چاہے آپ قرآنی تعویذ لکھ رہے ہیں، یہ گناہ ضرور چڑھتا رہے گا، اس سے چھوٹ نہیں سکتے آپ۔ لہذا عقیدے کے لحاظ سے ایسے گناہ چڑھتا ہے، بدعت کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر صحیح ہے، جتنی باتیں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی شب بارات کے موقع پر قبرستان نہیں گئے۔ ایک مرتبہ گئے، اکیلے گئے، کسی کو بتایا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ 15 تاریخ تھی۔ وہ بھی حدیث کیا ہے، صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیتے ہیں۔ اگر وہ کام عبادت تھا تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ عبادت کو چھپ کر نہیں کر سکتا، کسی نے کسی کو ساتھ لے جانا چاہیے تھا، صحابی کو محروم نہیں کرنا تھا ثواب سے، سب کو بتانا چاہیے تھا۔ جس آدمی نے بھارت پہ اس رواج کو دیا کہ قبرستان شب بارات پہ جایا جائے، جتنے لوگ جاتے ہیں سب کا گناہ اس سے پہلے آدمی کو ملتا ہے، جس نے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کس نے شروع کیا۔ ہر حال میں گناہ ملتا ہی ملتا ہے، تم کو جو ملتا ہے وہ تو الگ ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اس بندے، وہ بندے کا تو اتنا بڑا ہو جائے گا معاملہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیں، کسی حدیث پہ نہیں لکھا ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جائے، نماز جنازہ کا نام نماز ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، سب معلوم آپ لوگوں کو، کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ امام اعظم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں آپ نے نماز کا، لیکن یہ حقیقت میں دعاء الجنازہ ہے۔ جنازے کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اب آپ نے دعا مان لی، نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر دیا۔ اب ایک بندے نے ایجاد کیا کہ اس کے بعد پھر دعا کرو، اور بہت سے علاقوں میں کیا ہو گئی، وہ دعا شروع ہو گئی۔ اب جہاں جہاں وہ دعا دوبارہ ہو رہی ہے، سب کو بدعت کا گناہ مل رہا ہے۔ یا اذان کے بعد، یہ قبر مرنے کے بعد کہیں بھی کسی حدیث پہ نہیں لکھا ہے کہ اذان دی جائے مرنے کے بعد قبر پہ۔ جہاں بھی اذان دی جا رہی ہے، وہ ثواب پہنچے نہ پہنچے، مردے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، جس پہلے بندے نے شروع کیا ان کو گناہ لازم ہے۔ ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ وہ گناہ سے بچے، وہ کیا کہ اگر انہوں نے شروع کیا اور یہ سمجھ کر نہیں شروع کیا سنت ہے، بلکہ انہوں نے کوئی تعویل کی مسئلے کی، تو ہو سکتا اللہ معاف کر دے۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی سمجھ سے اچھا سمجھ کے شروع کیا ہے تو جتنی اذانیں بھی ہوں گی، ہر اذان کا گناہ ان کو ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ گناہ جاریہ ہے۔ تیسری چیز، بندوں کو تکلیف دینے کے لحاظ سے گاؤں میں بہت ہوتا ہے۔ ہمارا گھر بن رہا ہے، پہلے راستہ 12 فٹ کا تھا، آپ نے 2 فٹ راستے کو کم کیا۔ یہ جو 2 فٹ راستہ کم کیا گیا ہے، جتنے دن تک یہ راستہ تنگ رہے گا، اتنے دن تک آپ مر جائیں گے تو بھی آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ یہ 1-2 لوگ اس میں نہیں ملوث ہیں، اس میں مولانا صاحب، قاری صاحب، فلاں صاحب، جس کا دل چاہتا ہے گاؤں میں کیا کرتا ہے، راستہ چوڑا کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے، تنگ سے تنگ کرتا ہے۔ اگر راستہ آپ نے تنگ کیا، اب وہ آبادی ہوتی ہے، جیسے آبادی میں کسی کا نمبر تو ہوتا نہیں ہے، لہذا جس کا جہاں دل چاہتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے لحاظ سے دروازہ کبھی کرتا ہے، کبھی راستہ تنگ کرتا ہے۔ جب تک وہ راستہ تنگ رہے گا، جس نے کیا ہے، آئیڈیا دیا ہے یا کام کیا ہے، ہمیشہ مرنے کے بعد، اور یہ کئی 100 سال تک چل سکتا ہے۔ یہ جو گناہ ہے راستہ والا، یہ کئی 100 سال تک چل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بندوں کو تکلیف پہنچانے کا، مثال کے طور پر ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کے شوہر کو ایک عورت پھنسا رہی ہے، پھنسا کر کے اس نے شادی کر لیا،
جس کی وجہ سے پہلی عورت پر وہ ظلم کر رہا ہے یا پہلی عورت کے حق نہیں ادا ہو رہے ہیں، ان کے لڑکوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ جتنے دن تک ظلم ہوتا رہے گا، شادی جو آپ نے کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ تم نے پھنسایا ایک شادی شدہ عورت کو، لہذا جب تک وہ دونوں کی آہیں ہیں ہمیشہ لگاتار آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں، بلکہ بعض مائیں اتنی جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ انہوں نے طلاق دلوا دیا ہے، اپنی بیٹی کو طلاق دلوا دیا، یا ساس نے بہو کو طلاق دلا دیا۔ اس طلاق کے بعد جتنا جھیلے گی عورت، جتنا پریشان ہوگی، ہر ایک کا گناہ آپا کو جاتا رہے گا، ہمیشہ جاتا رہے گا، جب تک وہ لوگ زندہ ہیں جن کو آپ نے طلاق دلوائی ہے۔ اسی طریقے سے وراثت ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا، جتنے لوگ بہن کی وراثت کھائے بیٹھے ہیں، جتنے لوگ مر جائیں گے، اب ان کے بیٹے بھی کھائیں گے تو بھی گناہ ان کو ملے گا جنہوں نے سب سے پہلے نہیں دیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، اس کو بڑا نہیں۔ ہمارے دادا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، کہاں؟ کوڑا میں۔ میرے نام جب وراثت آئی تو میں نے تحقیق کی کہ دادا کو بہن کو حصہ ملا یا نہیں ملا، تو پتہ چلا نہیں ملا۔ حالانکہ ان تینوں بھائیوں نے اپنی بہن کو حصہ دیا، لیکن دادا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، یعنی میرے والد نے اپنی پھوپھی کو حصہ نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ جس کا دل چاہے یہ کوڑا کی پراپرٹی آپ لے لیں، میں قطعی حصہ نہیں دوں گا، جس نے بھی ظلم کیا وہ جھیلے، میں اس کو نہیں لوں گا۔ یہ آپ جو سوچ رہے ہیں نا کہ ابا کی غلطی ہے، ابا کی غلطی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ابا چوری کر کے گھر میں سامان رکھے ہیں اور اس کے باوجود آپ اس سامان کو کھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں کھا سکتے، آپ کو ہر حال میں۔ اور ایسا بھی ایک واقعہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، بامبے میں ایک بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے والد صاحب ڈکیت تھے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ جب بیٹے کو چاک ملا، بہت بڑا ہوٹل چلاتے ہیں، انہوں نے ایک آدمی جس کے گھر میں ابا نے ڈکیتی کی تھی، جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا، بیچارہ کما کر کے سب کا مال واپس کیا کہ میرے ابا جو کچھ بنا ہوا ہے یہ کس چیز سے بنا ہے؟ ڈکیتی کے پیسے سے بنا ہے۔ ایک پیسہ میری سمجھ سے دنیا کا واحد واقعہ ہوگا، ایک پیسہ۔ آپ تو 5 بسہ زمین بہن کا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس نے کئی کروڑ روپے اپنے والد کی طرف سے کیا ادا کیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بندوں کا حق مارنا ہے، اور اس میں بچنا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں وراثت کاٹتے ہیں، ہم ان کی جنت سے وراثت کاٹیں گے۔ سب کو جنت کا شوق ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جنت نہ جانا چاہتا ہو، کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ جنت آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، مشکل کام ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ کر دیا جائے قربان جو تم کو کھیت بہت پسند ہے نا، وہ دینا پڑے گا تب جنت ملے گی۔ ایسے میڑا کاٹ رہے ہیں ابا میڑا کاٹ کے 4 فٹ بڑھا چکے ہیں، بیٹا اب اس پتلے والے میڑے پر ہے، اور معلوم ہے ابا کاٹے ہیں، یہ جو 4 فٹ کی جتنی پٹی پہ اناج ہو رہا ہے ٹوٹل حرام ہے، اور ابا جو مر گئے ہیں آپ وہ بھی اپنا انتظام کر کے گئے گناہ کا، جس لحاظ سے بھی ناجائز قبضہ ہوا ہے، جس لحاظ سے بھی ناجائز قبضہ ہوا ہے، یہ سب گناہ جاریہ ہیں، کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اور یہ بندے والا جو ہے نا معاملہ، بقیہ میں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بندے نے نماز چھوڑی، آپ نے معافی مانگ لیا اللہ سے، چاہے زندگی بھر چھوڑی تھی، اللہ نے ایک بٹن دبایا، معاف کر دیا، جا بھائی معاف کر دیا۔ بندے کا 1 پیسہ بھی اللہ نہیں معاف کرتا،
ایک دھر نہیں معاف کرتا بندے کا، جس کا دبایا گیا اس سے جا کے معافی مانگو، جس کا قبضہ کیا گیا اس سے جا کے معافی مانگو، جس کا دل دکھایا گیا اس سے جا کے معافی مانگو، کیونکہ منطق ہے، ترک ہے۔ میں نے ایک صاحب کو جھاپڑ مار دیا، مارنے کے بعد دوسرے صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھیا مجھے معاف کر دو، یہ کیا مانا ہوا؟ بھئی جس کو آپ نے کیا ہے آپ اسے معافی مانگیں۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، اسی طریقے سے سماجی لحاظ سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم گناہ جاریہ کے طور پر کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے بہت لمبی تقریر ہے۔ والدین کو یہ بات معلوم ہوئی اس اسکول میں اگر ہم داخل کریں گے تو بچہ پڑھ تو بہت اچھا لے گا لیکن ایمان گنوا دے گا۔ آج ہی ہمارا ہے نا کہ نہیں بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے، انگریزی بولنے لگے گا لیکن ایمان کیا کرے گا؟ ایمان گنوا بیٹھے گا۔ اس کے باوجود ایمان والے اسکول کو دیکھیں کم پڑھتا، ایمان بچا رہتا تو سودا آپ کا صحیح تھا۔ یہ جو آپ نے سوچا کہ ہمارا بچہ انگریزی بولنے لگے، اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے، اس سے آپ نے اس اسکول کو چھوڑا جس میں ایمان کی حفاظت تھی۔ یہ بچہ جب پڑھ کر کے نکل کر اسلام کے خلاف جتنی باتیں کرے گا یہ سب کا گناہ ابا کو جاتا رہے گا۔ یہ گناہ جاریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ جاریہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے یہ۔ آپ لوگ ان چیزوں کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں میرا بچہ انگریزی پڑھنے لگا، بڑا آفیسر بن گیا۔ اگر ایمان کھو کر کے یہ سب کچھ ہوا ہے وہ اس پہ باپ کا ہاتھ ہے، لہذا یہ باپ مر جائیں گے تو بھی بچہ جتنے دن زندہ رہے گا اور جتنا اسلام کے خلاف کام کرے گا ہر حال میں گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ابا رشوت لائے ہیں، ابا چوری کا مال لائے ہیں۔ بھائی رشوت ڈکیتی ہوتی ہے، چوری چھپ کے ہوتی ہے، رشوت تو ڈکیتی ہے نا۔ ابا رشوت لا کر کے گھر بنائے ہیں، ابا رشوت لا کر کے کھیت خریدے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب ہمارے ابا جی کا کمال ہے۔ ابا کو بہت پیار ہے تو جس کا مال ہڑتے ہیں اس کو واپس کر دو۔ بہت چاہتے ہیں ہم ابا کو، بہت چاہتے ہیں ابا کو۔ یہ چاہت اصل یہاں معلوم ہوتی ہے کہ کتنا آپ چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ابا کو بچا لیجئے گناہ سے، تب تو آپ کی چاہت ہے۔ لہذا یہ گناہ جاریہ۔ اسی طریقے سے مذہبی لحاظ سے سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، مثلا میں مفتی ہوں، مجھے معلوم ہے یہ فتویٰ اصل یہ ہے، لیکن ہم نے ان کا منہ دیکھ کر کے اور ہم نے فتویٰ غلط دیا، جان بوجھ کے غلط دیا ہے۔ انجانے پہ تو غلطی ہو جائے تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اللہ نے بھول چوک معاف کر دیا ہے۔ لیکن یہ مفتی صاحب یہ عالیہ جہد، میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں جھوٹی بات یہ کر رہا ہوں، حبیب مصطفیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ اس پر عمل جتنے دن کرتے رہیں گے، جتنے لوگ کرتے رہیں گے، مولانا صاحب بخشے نہیں جائیں گے قطعی، اور ہم مر جائیں گے تو بھی وہ ہماری تقریر جتنے لوگ سنیں گے، اور ان سب لوگوں کو گناہ تو ملے گا لیکن مولانا صاحب بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ ہم چاہے کتاب لکھ دیں غلط نظریے کی جان بوجھ کر، اسلام کو کنفیوز کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اگر ہماری یہ نیت ہو گئی اور ہم نے کتاب لکھ ڈالی، جب تک کتاب اس دھرتی پر موجود رہے گی وہ مصنف کو گناہ ہر حال میں چڑھتا رہے گا۔ یہ گناہ جاریہ ہے۔ غلط عقیدہ پھیلا دینا، یہ جتنی رسمیں کرتے ہیں گاؤں میں، شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، پیدائش کے موقع پر، جیسے جس آدمی نے سب سے پہلے صحرا نکالا، صحرا جو نکلا کیسے نکلا؟ ایک پاگل کی شادی طے ہو گئی۔ وہ کہ اگر باڈی لینگویج ہوتی نا، جیسے آپ کتا دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یار یہ پاگل ہے، تو اس پہ لکھا نہیں رہتا کتے پہ کتا پاگل ہے، لیکن اس کی شکل، اس کی کچھ ایسی حرکت دیکھ کر بندہ کیا سمجھ جاتا ہے؟ یہ پاگل کتا، بھیا بچو۔ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں مینٹلی طور پر پسند۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس نے یہ چکر چلایا کہ نکاح سے پہلے معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے
کہ وہ باڈی لینگویج، اس لیے اس نے صحرا پہنایا، آپ نے اس کو اٹھا کر کے لگا دیا۔ وہ جن صاحب نے کیا سب سے پہلے، ان کو تو گناہ ہر حال میں ہر صحرے کا جاتا ہے، جس کے لیے پڑھ کر کے آپ اچار پڑھتے رہتے ہیں، سب کو گناہ، سب کا گناہ ان کے اوپر جاتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں ہوتا ہے نا نکاح کا میں، جب تک نکاح نہیں ہو جائے گا تب تک صحرا اتاریں گے نہیں، یہ چکر وہی ہے، یہ چکر وہی ہے کہ کہیں پتہ نہ چلے اس وقت اس نے یہ کیا۔ ایسی آپ نے کوئی نکاح کے بارے میں خاص کر ایک بھی رسم اسلامی نہیں ہے، جو اسلامی رسم ہے وہ کرتے ہی نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ جو نکاح کا ہے وہ کہاں کرتے ہو؟ باپ اگر موجود ہے، غور سے سن لیں، باپ موجود ہے، ہماری بیٹیا کا نکاح ہے، بیٹی سے پوچھنے کے لیے باپ اجازت لے لے کہ بیٹی میں تیرا نکاح فلاں سے کر رہا ہوں، یہ سنت طریقہ ہے۔ آ کر کے مسجد میں بتا دیں کہ آپ قاضی صاحب، امام صاحب، آپ نکاح پڑھائیے، میں نے اجازت لے لی ہے۔ کیوں؟ باپ ولی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک لڑکے کی طرف سے جائے گا، ایک لڑکی کی طرف سے جائے گا، ایک وکیل بن کے جائیں گے، 3 آدمی منیمم جائیں گے، اور اس کے ساتھ 2-4 لڑکے اپنا جو چلے جائیں، گنجائش ہو جائے تو وہ چلے جائیں گے۔ کیوں؟ بھئی آپ کی عورتوں کو دیکھنے کا آپ نے انتظام کیا ہے کہ آئیے ہماری عورتیں آج بہت اچھا میک اپ کیے ہوئے ہیں، آئیے دیکھیے آپ لوگ۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ جس اسلام نے پردے کا اتنا اہتمام کیا آپ نے اس کی دھجیاں اڑوا دی۔ ایسے جتنی رسمیں بھی بنائی گئی، نکاح ہو جاتا ہے، یہ غلط بات۔ ہمارا نکاح ویسے ہوا ہے، ہم بھی مولانا اور مولانا کے بیٹے بھی، اس کے باوجود رسم اتنی غالب ہوتی ہے کہ شریعت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور رسم ہی اصل بن جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اب آپ کے علم میں آ گیا، اس کے باوجود آپ رسم کے تابع رہیں گے، یہ اب اور زیادہ گناہ ملے گا۔ اس کے پہلے تک تو کرتے رہتے تو ہو سکتا ہے تھوڑا موڑا ہوتا، اب تو نالج میں آ گیا نا۔ حبیب مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے کہا حضرت فاطمہ کو بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹی تیرا آپ علی سے ہے، اتنی مہر ہے، بس ختم، کچھ بھی نہیں۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا، چھوٹا مولوی بڑا مولوی، کہ جس وقت حبیب مصطفیٰ نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا اس وقت وہاں پہ گواہ کون موجود تھا۔ لہذا مذہبی لحاظ سے بھی گناہ جاریہ ہیں اور سارے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی تو پورا ہم سیریل چلائیں گے، بڑی لمبی چوڑی بات ہے، یہ تو آپ کو صرف اشارے میں چند باتیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔